میں فرض کریں کہ کہیں جا رہی ہوں، میں نے بہت مہنگا سا ایک اسمارٹ فون پکڑا ہوا ہے، تو یہ وجہ بننی چاہیے کسی ڈاکو کو ڈکیتی کرنے کے لیے میری گاڑی بھی چوری کر لے، میرا اسمارٹ فون بھی چوری کر لے، میرے سارے پیسے لے لے، میرے سارے کارڈ لے لے؟ جرم کرنے کے لیے کوئی جواز جس پر جرم کیا جاتا ہو وہ وکٹم ہے، وہ متاثرہ ہے، اس نے کچھ بھی پہنا ہو یا کچھ نہ بھی پہنا ہو، اس کا مطلب کچھ بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، کتنے بجے، میں رات کے 12 بجے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ رات کے 12 بجے ایک عورت مدینہ سے اٹھ کے بصرہ چل پڑی اور اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، کسی نے پوچھا کہ تم اکیلی کیوں مدینہ سے بصرہ چل پڑی ہو پیدل اور تمہارے ساتھ کوئی نہیں، رات کا وقت ہے؟ کہنے کی کہ کیا عمر اس وقت ہمارا حکمران ہے یا نہیں ہے؟ جواب میں ملا ہاں ہے، کہنے کی مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ تو پاکستانیوں دیکھو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنی نیچی نگاہ کرنے کی، اپنے پردے کی حفاظت کرنے کی اور اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اور اپنے سینوں کو اوڑھنیوں سے اور اپنے سروں کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے جو ہے ظاہر کرنے کا ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ غیر مردوں سے خود کو چھپا کے رکھو، حتیٰ کہ اپنے زیوروں کو بھی چھپا کے رکھو۔ تو یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ بغیر کپڑوں کے گھر سے نکلو تو کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس پہ نگاہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ اسی لیے کہا تھا تاکہ اس پہ کسی غیر محرم کی نگاہ پڑنے سے اس کے دل میں کوئی مرض نہ پیدا ہو۔ یہ آگے جا کے میں دوسری آیت میں بتاؤں گی کہ ایون کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بھی یہ حکم ہوا ہے۔ تو جب سردار انبیاء کی بیویوں کو حکم ہوا ہے تو ہم تو عام عورتیں ہیں۔ دوسرا یہ پاکستانیوں کہ اگر ہر عورت کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، اگر اس طرح کی بے پردہ بے لباس عورتیں جنہوں نے بلکہ اپنے بچوں کی جنت کو گوا دیا ہے، جنت صرف ان ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت قرآن کے مطابق کی ہے۔ یہ خاتون ہمیں ہماری بچیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اللہ کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ تو یہ توہین قرآن نہیں ہے کہ یہ کہہ رہی ہے بے لباس نکلو، اور اس میں ایک جھوٹا واقعہ بھی کوڈ کر رہی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں رات 12 بجے کوئی خاتون نکلی۔ پہلے تو یہ بتائیں حضرت عمر کے دور میں کون سی گھڑیاں تھیں اور 12 بجے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مجھے بتائیں جس نے اسے دیکھا تھا اس وقت عورتوں کا پردہ بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ کیسے پہچان گیا تھا کہ وہ عورت ہے؟ اور پھر اس میں مکالمہ کیا ہے کہ وہ عورت رات 12 بجے مدینے سے بصرہ پیدل جا رہی ہے۔ مدینے سے اور بصرہ کا کافی زیادہ فاصلہ ہے کہ بغیر سواری کے ممکن نہیں، اور وہ بھی اکیلی جا رہی ہے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم اکیلی بغیر مرد کے کسی کے ساتھ کے جا رہی ہو؟ تو جواب میں کہتی ہے کیا ہمارے خلیفہ عمر نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہے، تو وہ کہتی ہے پھر مجھے کسی کا ڈر نہیں، یعنی کہ اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ اللہ نے رات میں مردوں کو بھی نکلنا ممانعت کی ہے کہ حادثات کا خدشہ ہوتا ہے، اور کچھ نہیں۔ اس وقت تو جانور، ڈائناسور جیسے جانور بڑے بڑے ہوتے تھے جو کہ انسانوں پہ حملہ کر دیتے تھے، لیکن اس عورت نے ایک جھوٹی کہانی جو ہے، ایک جھوٹا واقعہ جس کا نہ کوئی راوی ہے نہ کرداروں کا نام ہے، اپنی بے حیائی کو اس بڑھیا نے قوم کی بیٹیوں پہ مسلط کرنے کے لیے ونس پون اے ٹائم والی سٹوری خودی سے بنا کر کہہ دی کہ حضرت عمر کے کیا نعوذ باللہ حضرت عمر اللہ سے آگے ہیں؟ جب اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنے سینوں کو اوڑھنیوں سے ڈھانکو اور اپنے زیور کو اور اپنی زینت کو غیر مردوں پہ واضح نہ کرو، ان جیسی بڑیوں کی وجہ سے، ان جیسی بے لگام بڑیوں کی وجہ سے آج قوم کی بیٹیاں کپڑے اتار رہی ہیں۔ اس خاتون نے اعلیٰ لانیہ قرآن کی نافرمانی کرنے کی جو ہے قوم کی بیٹیوں کو حکم دیا ہے۔ کیا اللہ کے حکم سے آگے ہے کوئی خلیفہ یا کوئی؟ یہ کہاں کی پڑھی ہوئی ہے؟ یہ خود کو پڑھی لکھی سمجھتی ہے۔ لعنت اس عورت، اس بڑھیا کے دماغ پہ۔ یہی نہیں اس نے صرف کہا، یہ تو میں آپ کو اس کا ہر بیان کا جواب میں بیان سے ہی دوں گی کہ اس خاتون نے ہماری قوم کی بیٹیوں کو بے لگام ہونے کا یہاں جو درس دیا، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔
ہے اس بڑے نام کو. کچھ ماہر نفسیات کے ہم نے بیانات سنے، انہوں نے کہا کہ جی جو ڈراماز اور فلم ہیں جو ایسے اس وقت کانٹینٹ سوشل میڈیا پر ہے، وہ اس میں بہت نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے ذہنی طور پہ. بالکل بالکل، میں 100% ماہر نفسیات کے ساتھ متفق ہوں، کیونکہ دیکھیے جو ہمارے جس طرح کے ڈرامے اور جس طرح کا سوشل میڈیا پہ پورنوگرافی کا مواد، میں لفظ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتی، پورنوگرافی دکھائی جا رہی ہے اور ہمارے ڈرامے اتنے منفی ہیں. ہمارے ڈراموں میں صرف اور صرف عورتوں کو خراب دکھایا جاتا ہے. جو اچھی عورت ہے وہ صرف اور صرف نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہے، ہر قسم میں سارا وقت وہ نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہے، اس نے عربی اسٹائل کا عبایا اور حجاب پہنا ہوا ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، یہ میرا کلچر نہیں ہے. میں عرب میں نہیں پیدا ہوئی، یہ میرا کلچر نہیں ہے. اس آیت میں دیکھیں پاکستانیوں کے اللہ تعالیٰ نے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم پرہیزگاری اختیار کرو اور نرم لہجے سے غیر مردوں سے بات نہ کرو کہ کسی کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے. اگر رسول کی بیویوں کو حکم ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں؟ اور ہم ام المومنین کو اور جناب سیدہ ہی کو تو فالو کرنے والی ہیں. کیا ہم اس بڑھیا کے کہنے پر مغرب کی ننگی عورتوں کو فالو کریں؟ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی زینت بازاروں میں جا کے اپنی زینت کی نمائش نہ کرو. پر یہ عورت کہہ رہی ہے رات 12 بجے ننگی نکلے جیسے نکلے، یہ اس کا حق ہے. اور اوپر سے اللہ لانیاں دہشت گردی کر رہی ہے کہ جی ہم عرب کے اس میں پیدا نہیں ہوئے معاشرے میں کہ ہم پردہ کریں. یہ تو عربوں کے لیے، جی عربوں کے لیے پردہ نہیں آیا تھا. قرآن پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قوانین بن کے آیا ہے. کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حضرت عائشہ ایک سفر میں پیچھے رہ گئی تھی، جو کہ سورہ نور میں آیت نمبر 11 سے 20 تک اس واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور حضرت عائشہ کے خالہ زاد نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پہ الزام لگایا. اور ایک صحابی کیونکہ حضرت عائشہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے ہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے عرصے تک انہوں نے ان سے بات چیت نہ کی اور حضرت عائشہ اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی، کیونکہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی کہ انہیں باتھ روم یوز کرنا تھا. لیکن انہوں نے رسول کی علم میں یہ بات کیوں نہ لائی، اس پہ رسول ان سے ناراض بھی ہوئے تھے. تو اگر رسول کی بیوی رات کے اندھیرے میں پیچھے رہ جائے، معاشرہ اسے نہیں بخشتا جو سردار انبیاء ہے، جس کے گھر کا چوکی دار جبرائیل ہے. اور ہم عام عورتیں کیا ہوں گی؟ اور پھر جب ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو جناب سیدہ کو اور ام المومنین کو اگر فالو کرنا ہے. پر یہ بی بی کہتی ہے وہ عرب کے لیے پردہ تھا. کتنی یہ جھوٹی مکار، یہ شیطان کی نانی ہے کہ گمراہ کر رہی ہے عورتوں کو. تو پاکستانیوں، ہم اس طرح کی یہ وہ عورتیں ہیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. اس سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ میرا جسم میری مرضی لے کر نور مقدم اپنے دوست کے پاس گئی تھی تو اس نے اس کا کیا حال کیا تھا میرا جسم میرے مرضی کے ساتھ، کہ اسے سزا دی تھی اس نے. تو اس لیے پاکستانیوں، اس طرح کی عورتیں قوم کی بیٹیوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہیں کام کر رہی ہیں. یہ اسلام مسلمان دشمنوں کا ایجنڈا ہے جو ہم ہی میں سے اعلیٰ کار لوگوں کو، منافقوں کو یوز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ایجنڈا انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کس لیے؟ کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شادی کے ذریعے ان کی نسل نہ بڑھے. وہ ہماری آبادی کے اسلام دشمن لوگوں کے پاس انفرادی قوت نہیں ہے اور اب وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے، جس لیے معاف کیجیے گا، یہ میرا کلچر نہیں ہے. میں عرب میں نہیں پیدا ہوئی، یہ میرا کلچر نہیں ہے. میں اپنے آپ کو کیوں 100 پردوں کے پیچھے جھکتا ہوں تاکہ مرد، یہ تو وہی والی بات ہے کہ جو عمران خان نے کی تھی کہ فحاشی اور ریپ اس لیے ہو رہا ہے پاکستان میں کیونکہ عورتیں لباس اس طرح کا پہنتی ہیں اور ہمارے پاکستانی مرد روبوٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ کتنی ران تان ہوئی تھی اس دماغ کے اوپر عمران خان کی جب وہ پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا پاکستان کا. یہ غلط سوچ ہے، یہ منفی سوچ ہے. یہ
پاکستانیوں پھر یہ دیکھو، یہ اس کلپ میں یہ عورت واضح عمران خان کا نام لے رہی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مرد روبوٹ نہیں ہے، اور اس پہ لعن طعن ہوئی تھی، شیطان کی نانی لعنت تو تیرے اوپر ہو کہ جو کہ قوم کی بیٹیوں کو اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کا حکم دے رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے رہی ہے، قرآن کی توہین کرنے کا حکم دے رہی ہے، لعنت ہو تم پہ۔ عمران خان نے تو قرآن کی آیت کو اپنے لفظوں میں پڑھ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمران خان پہ بڑا مہربان ہے، اور تم جیسی مغرب کی ننگی عورتوں کو فالو کرنے والی جسے آزادی کا نام دیتی ہو، تم قوم کی بیٹیوں کی دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں عورت کے لیے پردہ رکھا ہے، وہ پردہ اختیار کرنا مسلمان عورت پہ واجب ہے۔ مسلمان عورت کا جہاد ہی پردہ ہے۔ اگر وہ اپنے پردے کا جہاد نہیں کرتی، اپنے پردے کو قائم نہیں رکھتی، تو وہ اس کے پاؤں کے نیچے کوئی جنت نہیں ہے، اس کے بچوں کی کوئی جنت نہیں ہے۔ اس کی مثال نوح کی بیوی کی ہے کہ نوح کی بیوی کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی تو جہنم میں نہ جاتی طوفان نوح میں، اور اپنے بیٹے کو بھی لے گئی۔ تو جو عورتیں بے لگام ہوتی ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمان ہوتی ہیں، ان کا انجام نوح کی بیوی والا ہی ہوگا۔ تو اس لیے اس آیت میں دیکھیں اللہ کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی حد کو قائم کر دے تو پھر کسی مرد اور اللہ اور رسول کے فیصلے میں کسی مومن مرد اور عورت کو کوئی حق نہیں کہ اللہ رسول کے کیے ہوئے فیصلے میں اپنا کوئی اختیار سمجھے، یعنی کہ اس فیصلے میں اپنی کوئی، تو اللہ رسول نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہے، پردے کا کیا ہے، گھروں میں ٹھہرنے کا کیا ہے، تو تم ہمیں اس سے گمراہ کرتی ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، بجائے کہ تم قوم کی بیٹیوں کو گمراہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ اور رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب رسول ہمارے لیے نمونہ ہے تو رسول نے سورہ مبائلہ میں جناب سیدہ کو لے کر گئے تھے کہ تمام دنیا کی یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کہ بہترین نمونہ جناب سیدہ تھی۔ تو جناب سیدہ کے پردے کو ہمیں فالو کرنا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ضابطۂ حیات قرآن ہے، اور زندگی گزارنے کی جو مثال ہے، جو بہترین نمونہ ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ عورتوں کے لیے ہیں، کیونکہ جناب سیدہ کی زندگی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک رسالت اور اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کے لیے جناب سیدہ کو اپنے لیے آئینہ بنانا چاہیے، اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، نہ کہ مغرب کی عورتوں کو جو بے لباس ہیں۔ بی بی آپ نے مغرب کا ماحول نہیں دیکھا جو آپ یہاں جمپے لگا رہی ہیں، لیکن آپ جیسی شیطان کی نانیاں قوم کی بیٹیوں کو گمراہ کر رہی ہیں، یہ زائنس کے فنڈ کام کر رہے ہیں۔ آپ جیسی بڑیاں نے فنڈنگ کے اوپر یہ میرا جسم میری مرضی والی آپ لوگ NGOs لے کے چل رہی ہیں۔ تو پاکستانیوں، کہیں تو ہم سے سرحدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، کہیں ہماری تہذیب پہ، کہیں ہمارے مذہب پہ ہو رہا ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان عملاً خود قرآن کی توہین کرتا ہے، آیتوں کے خلاف جاتا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے، رسول کوئی فیصلہ کر دے، تو کسی مرد و مومن کو اس فیصلے پر اعتراض کرنے کی یا اس میں کوئی اپنی مرضی میں تبدیلی لانے کا اس کا کوئی حق نہیں۔ تو ہمیں اپنے عملی طور پہ ہمیں قرآن شریف کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی کہا ہے نیچی نگاہ رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی کہا ہے جو مرد جیسا کہ اس ویڈیو کلپس میں ہے جو یہ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں، نہ صرف نافرمانی خدا کریں بلکہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ مرد ہی نہیں ہیں۔ اگر انہیں اپنے مرد ہونے پہ یقین ہوتا تو وہ اپنے آپ کو ننگا کر کے نہ دکھاتے کہ ہمیں مرد مانو مرد مانو، یہ ان کی نہ مرد ہونے کی ایک دلیل بھی ہے۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس پہ عذاب نازل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم تمہارا حساب اس کتاب سے لیں گے، قرآن شریف سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن سے میرا حساب لینا ہے تو مجھے قرآن کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ایمان لائے اور وہ نقش قدم ان کو نہیں حق بنتا کہ وہ شیطان کے نقش قدم پہ کریں، کیونکہ شیطان تو
بے حیائی پھیلانے کا ہی حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے کا ہی حکم دیتا ہے. جیسا کہ یہ بڑھیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہم مغرب کی لوگوں کو فالو کریں، ہم عرب والا پردہ نہ کریں. یہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے فلسفی نکال رہی ہے. حالانکہ حضرت مریم کی پاک دامنی پہ عیسیٰ کا انعام انہیں ملا تھا. قرآن کی آیت ہے کہ مریم نے اپنی پاک دامنی اس درجے کی کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی ایسی حفاظت کی کہ ہم نے اسے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا. تو آج جو جتنے نصارہ ہیں، جو کرسچن ہیں، وہ حضرت مریم کی جو تصویر لگاتے ہیں، شبی لگاتے ہیں، وہ پردے والی لگاتے ہیں، چادر میں لپٹی ہوئی لگاتے ہیں. تو یعنی کہ رسول سے پہلے بھی انبیاء جو آئے وہ عورت کے پردے کا حکم لے کر آئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بیویاں جتنی نیک تھیں وہ پردہ کرتی تھی. حضرت آسیہ کے پردے کا بھی ذکر ہے. اللہ نے سورہ تحریم میں ان دونوں بیویوں کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول کی نافرمان بیویوں کی مذمت کی ہے. تو پاکستانیوں دیکھو، ہم سے کہیں تو سے ہماری کلچر پہ یلغار ہو رہی ہے، کہیں ہماری سرحدوں پہ ہو رہی ہے اور کہیں ہمارے دین پہ ہو رہی ہے. یہ قرآن کو ایسے نہیں جلایا جاتا. ان جیسے بدبخت منافقوں، بد عملوں، جو کہ آخرت تو قرآن سے آخرت میں جنت اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں لیکن اس قرآن پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. عمل یہ مغرب بے حیائی پہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیل جائے، اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے. تو یہ بڑھیا آخرت کا بھی عذاب سمیٹے اور دنیا کا بھی عذاب سے سمیٹیں، لیکن ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو آخرت اور دنیا کے جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے پاکستانیوں، اس طرح کے جتنے یہ وی لاگ اب بننے شروع ہو گئے ہیں، اس اینکر پہ بھی لعنت ہے جس نے اس عورت کو ایز اے مہمان یہاں بنایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کسی مومن جب نہیں کوئی حق کسی مومن مرد و عورت کو کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اسے کچھ اختیار ہو اس میں تبدیلی کرنے کے لیے. تو سراسر قرآن کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کی جو نافرمان، جو منافق کوشش کریں، جیسے یہ منافقہ خاتون ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے اور غیر اخلاقی لفظ بھی اس نے استعمال کیے ہیں، اپنی دبی ہوئی خواہشات کا بھی اس نے اظہار کیا کہ کیسی تعلیم دینی چاہیے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے لیے ہم لڑتے ہیں تو پہلے ہم تو رسول کی سیرت کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں، اپنی زندگی کو عملی طور پر اس میں ڈھالیں، پھر ہم ان کی ناموس رسالت کی بات کریں گے. ان کی سیرت پہ عمل کر کے اس سے بڑی اور کیا حفاظت ہوگی؟ کیا ہمارے عملوں سے مغرب اسے نکال سکے گا؟ لیکن جب مغرب دیکھتا ہے کہ عملی زندگی ہم مغرب کو فالو کرتے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں تو ناموس رسالت پہ حملہ کرتے نظر آتے ہیں اور کہیں قرآن کی شکل میں جو سیرت نبی ہے کبھی قرآن کو جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پاکستانیوں، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر طرف سے اپنے مذہب کو، اپنے قرآن کے حکم کو اور اپنی شریعت پر ہونے والے حملوں کو محفوظ کرنا ہے. والسلام. آپ اپنی رائے دیں اور اس عورت کی زیادہ سے زیادہ مذمت کریں کہ آئندہ کوئی اس طرح کا بیانیہ اور لاہ عمل اختیار نہ کر سکے. والسلام.